ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين شاہ مرداں شیر یزداں خیر گردن قوت پروردگار شاہ مرداں شیر یزداں خیر گردن قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کی. یہ طاقت کا حال اس شعر میں بیان کیا گیا. اور اگر میں روحانیت کی بات کروں تو حیدریم قلندرم مستم حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوہ شیر یزدانم کے سگے کوہ شیر یزدانم. سامعین محترم الا ان اولیاء اللہ لا خوف کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کو کوئی خوف کوئی پریشانی کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ بغیر کسی خوف کے بغیر کسی غم کے بغیر کسی پریشانی کی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. کیسے گزارتے ہیں کیوں گزارتے ہیں ایک ہلکی سی جھلک آپ کو بیان کروں. جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں. بیٹھ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جب آپ امانتیں دے دو تو پھر آپ میرے پاس مدینے میں آ جانا. تو اب وہ جو کافر تھے کفار تھے وہ وہاں پہ سب اکٹھے ہوئے تھے تو بنو بسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ اے علی اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا بڑے خطرے میں تھا اور آپ بڑے ہی زیادہ خطرے والی جگہ پر سو رہے تھے. تو آپ کو کچھ ہوا نہیں کیا آپ کو نیند آئی کیا وہاں پر. تو انہوں نے فرمایا دیکھیں ایک عاشق کا ہی ایسا جواب ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں اور کہ اسی رات تو مجھے سب سے اچھی اور میٹھی نیند آئی. کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی امانتیں تم رکھ لو اور جب صبح ہو تو لوگوں کو ان کی امانتیں دے کر میرے پاس چلے آنا. تو مجھے پہلی دفعہ یہ یقین ہو گیا کہ میں سوؤں گا تو صبح صحیح اٹھوں گا. صبح اٹھوں گا مجھے موت نہیں آنی جب تک حضور نے فرما دیا. یہ میرے آقا کا عقید یہ دیکھیں آقا سے محبت کرنے والوں کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا سب جانتے ہیں. حضور کو بھی معلوم تھا کہ علی یہ تمام جو ہیں وہ دیکھ کر امانتیں لوگوں کی میرے پاس صحیح سلامت جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. یہ وہ دن تھا کہ دیکھیں کہ ایک طرف ان کے قدموں والی سائڈ پر ایک طرف سر والی سائڈ پہ فرشتے بھی آخر کھڑے ہو گئے. کی روایات میں آتا جبرائیل اور میکائیل آگے کھڑے ہو گئے اور رشک کر رہے تھے کہ یار یہ کیسا صحابی ہے یہ کیسا دیوانہ ہے اپنے آقا کا کہ زارا زرین جو ہے وہ قتل گاہ ہے. اس وقت تو قتل گاہ بنی ہوئی تھی نا کسی بھی وقت کافر آدمی قتل کر سکتے تھے. اور کتنی آرام سے سو رہا ہے کتنی آرام سے محبت سے یہ آرام کر رہا ہے. تو صحابی رسول مولا علی کائنات کا اتنا یقین اتنا پختہ عقیدہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر موجود تھا. سامعین محترم جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں نا ان کو کسی سے خوف اور ڈر نہیں ہوتا. یہ تو ہم لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں یار حالات خراب ہیں نہیں یار میں ان سے پیسے لے رہا ہوں تو اس کی میں نے کسی غلط بات کو غلط نہیں کہنا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ آج اگر لوگوں نے قرآن جلانے کی جسارت کی ہے یا لوگوں نے قرآن پاک کو شہید کرنے کی جسارت کی ہے تو کیوں کی ہے. ہمارے لوگ تو نہیں اس چیز کو پڑھتے نا. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں بس امن کی بات کرو کسی چیز کی بات ہی نہ کرو. تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس چیز کو پڑھا قرآن کو انہوں نے پڑھا تو اس میں غزوہ احد کا ذکر کیا ذکر ملا. غزوہ نہیں آواز آ رہی ہے آپ کو غزوہ احد کا ذکر ملا. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا جنگ ہوئی تھی کہ پیار محبت سے پھول بانٹے گئے تھے نہیں پھول بانٹے گئے تھے. بولو یار پھول بٹے بن کے بیٹھے تھے
گونگے بن کے نہ بیٹھا کریں. مولا علی پاک کی محفل ہے, انہوں نے تو دین کے لیے سر قلم کر دیا, آپ کی آواز ہی نہیں نکلتی. تو دیکھو مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے غزوات میں حصہ لیا, جنہوں نے غزوات میں باقاعدہ حصہ لیا. سامعین محترم, سوائے غزوہ تبوک کے, سوائے غزوہ تبوک میں, اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے آپ کو مامور فرمایا تھا کہ آپ نے بچوں کی, خواتین کی حفاظت کرنی ہے, اور آپ میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے. لیکن میرے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا, تو یہاں پہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کہاں کی دی؟ موسیٰ کے, نبی کے ساتھ نبی کی, نبی کے ساتھ نبی کی مثال دی. تو حضرت مولا علی شیر خدا کا مقام بتا دیا کہ اگر نبی ہوتے تو وہ علی ہوتے, لیکن نبوت چونکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے. تو سامعین محترم دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جو تقریباً کوئی کافی زیادہ غزوات تھے, لیکن جن میں باقاعدہ جنگ لڑی گئی, وہ کوئی 26 یا 27 غزوات ہیں جن میں باقاعدہ جنگ کی گئی. تو اگر ایک کو چھوڑ کے باقی تمام غزوات میں مولا علی جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. آج لوگ کہتے ہیں یار یہ جہاد کرنا جو ہے یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے, ہم تو اہل علم ہیں, کتابیں لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں. تو سامعین محترم, جو کتابیں لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آپ کتابیں لکھتے ہیں, وہ خود باب العلم ہیں, وہ خود باب العلم ہے. کتنا مطلب میں اگر اس کا شہر ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, تو علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ دیکھیں علم النحو جس کو آج سیکھ کر پھر ہی علماء کرام اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ عربی زبان کو جان سکیں, پہچان سکیں, اور اس علم نحو کو کس نے ایجاد کیا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ایک طرف دیکھا جائے تو علم کا سرچشمہ, علم کا منبع بھی ہے کون؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری طرف دیکھا جائے تو جو طریقت میں جو روحانیت والے لوگ ہیں, جو طریقت والے لوگ ہیں, جو ولی اللہ ہیں, جو بزرگ ہیں, جو کلندر ہیں, تو آپ ان کے بھی امام ہیں, جو آپ ان کے بھی امام ہیں. جب دیکھو عقیدہ ختم نبوت پر حملے ہو رہے تھے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علماء کو اور کئی بزرگوں, درویشوں کو جو اپنی عبادت گاہوں میں, آستانوں میں, خانقاہوں میں عبادت کر رہے تھے, مسجدوں میں بیٹھ کر, تو سرکار نے فرمایا اٹھو باہر نکلو, یہ رسم شبیری ادا کرنے کا موقع ہے, یہ اندر بیٹھ کے تسبیحاں پھیرنے کا موقع نہیں ہے. سامعین محترم, عالم بھی ہیں مولا علی شیر خدا, صحابی رسول بھی ہیں مولا علی شیر خدا, اور حیدریم قلندرم مستم بھی ہیں, بندائے مرتضیٰ علی ہستم بھی ہیں, پیشوا بھی ہیں تمام رندانم کے, اور کے سگے کوئے شیر یزدانم بھی ہیں. کہ دیکھیں کہ ان کے گلی کے کتے جو ہے نا وہ بھی کتنا مقام رکھتے ہیں. اندازہ کر لیں کہ ان کی جو قدم مبارک سے نا لگی دھول جو اٹھتی ہے نا, تو ہر دھول کے ایک ذرے سے اللہ ایک کلندر بنا دیتا ہے. مطلب روحانیت کا کلندر کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے, لیکن وہ مولا علی کے قدم مبارک سے, جوتی مبارک سے لگنے والی جو دھول ہے نا, اس کی ایک ذرہ جو ہے نا وہ کتنے کلندروں کو جنم دے دیتا ہے, بنا دیتا ہے, اتنی روحانیت عطا کر دیتا ہے. تو دیکھیں ذرا, اتنی روحانیت کا منبع جو ہے وہ بھی جب بات ہوتی ہے ناموس رسالت کی, وہ بھی باہر نکلتے ہیں. جب بات آتی ہے دین اسلام کی جو اللہ رب العزت نے بھیجا اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب اس کو بچانے کی بات آتی ہے تو مولا علی ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ سب سے پہلے نظر آتے ہیں, سب سے آگے نظر آتے ہیں. تو اس میں دیکھیں نا قرآن پاک میں جہاد کا بار بار ذکر کیا گیا ہے. تو وہ لوگ جو آج جس ممالک میں ذرا تھوک آپ گلی میں سڑک پہ پھینک دیں تو آپ کو جرمانہ ہو جاتا ہے, ذرا سی بات پر آپ کو جرمانہ ہو جاتا ہے, تو ان ممالک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو قرآن پاک حضور کا معجزہ اس کی بے ادبی کی جا رہی ہے, اور کسی کو جرمانہ نہیں ہو رہا, کسی کو کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ آج ہم لوگوں کی غیرت جو ہے وہ بالکل ہی چرس بھنگ پی کے سو چکی ہوئی ہے, چرس بھنگ پی کے سو چکی ہے. ہم حیدریم کلندرم کے نعرے لگاتے ہیں نا, یا علی کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے پڑھ کے دیکھا کہ مولا علی پاک کے دور میں کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو مولا علی کی تلوار اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی؟ کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں نا کہ جب دیکھو مولا علی پاک کے سامنے بڑا ہی بہادر بندہ آ گیا, غزوہ خندق میں نا بڑا ہی بہادر بندہ آ گیا جو 1000 بندوں کے برابر جانا چاہتا تھا کہ وہ ان سے لڑ سکتا ہے. تو جب اس نے آ کے للکارا نا کہ مسلمانوں ہے کوئی,
تم لوگ کہتے ہو نا جو مرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے تو میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں، آؤ میرے سامنے کوئی. تو حضرت مولا علی اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. دوسری دفعہ اس نے کہا، تیسری دفعہ اس نے کہا، انہوں نے عرض کیا مولا علی پاک نے سامنے ان کے قد مبارک سے کتنا بڑا بندہ تھا اور کتنا زیادہ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو کوئی بیلنس نہیں بن رہا تھا. مولا علی پاک کا قد مبارک لمبا نہیں تھا، اس کا قد مبارک لمبا تھا اور وہ عمر میں بھی بہت بڑا تھا اور اس نے بڑے لوہے کی چیزیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی ٹوپی، ذرہ، سب کچھ. اور مولا علی پاک کے پاس لوہے کی ٹوپی بھی نہیں تھی، تلوار تھی آپ کے پاس، لیکن جذبہ ایمانی تھا، جذبہ ایمانی تھا، دل زندہ تھا. دل بولتے نہیں ہو آپ لوگ نا، سو جاتے ہو، بالکل نیند آ گئی ہے، سوئے ہوئے ہو نا، تو ذرا کہیں سبحان اللہ. بڑی سوئی ہوئی آواز آئی ہے، ذرا مل کے اندر سے سینے کی آواز نکالی نا، سبحان اللہ. نہیں نکلتی. مولا علی پاک نے ایک وار کیا اور اس کی لوہے کی ٹوپی کو چیرتا ہوا اس کے دانتوں تک آ گیا اور پھر آپ نے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگایا کہ جتنے کافر تھے سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے. تو یہ دیکھیں یہ مولا علی پاک کی شان ہے. کس کی شان ہے؟ مولا علی پاک کی شان ہے، جو صحابی رسول ہیں، داماد رسول بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل علم کے بھی پیشوا ہیں، قلندروں کے بھی پیشوا ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جو روحانیت کے سلاسل ہیں وہ سب آپ کے مرہون منت ہے، آپ کی بارگاہ سے سب کو فیض عطا ہوا ہے. اور دوسری بات ہے بانٹ بھی رہے ہیں، امامت بھی فرما رہے ہیں. آج ہم کہتے ہیں نہیں یار امام جو ہے وہ گلی کا تھکا ہوا بندہ ہونا چاہیے، تو تب مولا علی شیر خدا، امام حسن، امام حسین پاک علیہ السلام خود مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے. آج مولوی نام کو گالی بنا دیا گیا، حالانکہ مولوی کا جو مقام ہے یہ بہت اعلیٰ اور ہے. مولا علی کون تھے؟ مولوی تو تھے، اور کون تھے؟ مولوی نہیں تھے، مولا سے ملاتے نہیں تھے لوگوں کو، کیا ملاتے تھے نا. حضور نے بھی تو فرمایا نا کہ میرا علی کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا میں مددگار ہوں، جس سے میں محبت کرنے والا ہوں، میرا علی بھی اس کا مددگار ہے. اب دیکھیں آقا تو تا قیامت مددگار ہے، آقا تو تا قیامت کے لیے مددگار ہے. تو معلوم ہوا میرے مولا علی بھی آج بھی مشکل کشا ہے، آج بھی مشکل کشا ہے. بس ہمارا تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے، تھوڑا جو ہم انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں سے اٹھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا ہمیں اپنی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے. تو پھر مولا علی کی جو مشکل کشائی ہے نا وہ ہمارے کام آئے گی، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. آج تو ہم ذرا سی بات پہ ٹینشنوں میں آ جاتے ہیں. تو مولا علی پاک کے دور میں بھی حالات بڑے خراب تھے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. یہ نہیں کہا حضور یہ میرے سے عمر میں بھی بڑا ہے، طاقت میں بھی بڑا ہے، نہیں، نکل گئے. جس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، اسے واصل جہنم کر کے ہی واپس لوٹے، کر کے ہی واپس لوٹے. تو مولا علی پاک کی زندگی نے ہمیں بتا دیا کہ بہانہ کوئی نہیں چلتا، بہانہ کوئی نہیں ہے. عشق رسول ہو تو آپ کے پاس تلوار بھی نہ ہو تو آپ بغیر، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے. سپاہی جو مومن ہوتا ہے نا، جو کافر ہوتا ہے نا وہ شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے. جو کافر ہیں ان کو بڑے اپنے ایٹم بموں پر بھروسہ ہے، اپنی بڑی بڑی چیزوں پہ ان کو بھروسہ ہے. لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے وہ بے تیغ لڑتا ہے. دیکھیں نا غازی علم دین شہید نے کیا کیا، غازی ممتاز حسین قادری نے کیا کیا. پتہ تھا کہ آگے بعد میں کیا کچھ ہونا ہے، لیکن ایک دفعہ لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی غیرت ایمانی ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے غیرت ہونا یہ بڑا ضروری ہے. سامعین محترم، غیرت آئے گی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، یہ شیطانیت تو رستے میں آئے گی نہیں. آج ہمارے لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یار نہیں تمہیں اس بارے میں بات بھی نہیں کرنی، تمہیں کچھ ہو جائے گا. تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود جب مولا علی شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے نا جنگ کر کے، تو جو تلوار پہ خون لگا ہوتا تھا نا خود صاف کرتی تھی. آپ کی ذرہ جو تھی وہ خود صاف کر کے، اور اس کو گھر میں ایسے سجا کے رکھا جاتا تھا. خود سیدہ کائنات جو بیٹی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام عورتوں کی سردار ہیں، ذرا غور کریں وہ کیا کہہ رہی ہیں، اس کو سجا کے رکھ رہی ہیں جیسے ہم قرآن پاک رکھنے ہیں نا، چوم کے صاف کر کے اس کا کپڑا صاف کر کے رکھتے ہیں. اور جب مولا علی تشریف لے کے جانے لگتے تھے جنگ کے لیے تو صاف کر کے بڑا پیار سے دعائیں دیکھیں کہ علی آپ تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے پائے جا رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابیاں عطا فرمائیں، اس میں کامیابیاں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں. تو یہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی سوچنے کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیسے بتانا ہے کہ عشق رسول افضل ہے. حالات تو جیسے بھی ہوں عشق رسول پہلے ہونا چاہیے. جب عشق رسول ہوگا تو یقین جانے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر بھی بڑا کچھ کھا پی رہے ہیں،
سب کچھ ہے، مہنگے حالات میں بھی کھا رہے ہیں، جن کو پیٹرول کا بھی 250 بھی 300 بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے نا۔ کئی ایسے عاشق رسول ہیں جو بانٹی چلے جا رہے ہیں، بانٹتے چلے جا رہے ہیں، مزارات دیکھ لیں اولیاء اللہ کے بڑے بڑے، یہ دیکھ لیں انسٹیٹیوٹ جو اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں، دیکھ لیں ماشاءاللہ ہمارا ادارہ ہے، لنگر بھی چل رہا ہے، علمی لنگر بھی چل رہا ہے، دیکھیں نا کھانے کے والے سے بھی لنگر چل رہا ہے، روحانی لنگر بھی چل رہا ہے۔ تو یہ آستانے چلتے رہتے ہیں بزرگوں کے، لیکن اگر کوئی نام لینے والا ہو تو اس کو شانے بھی بہت ادا کرتے ہیں، کوئی نام لینے والا ہو تو پھر اس کو شانے بھی بہت ادا کرتے ہیں۔ سامعین محترم بس اختتام کروں گا، مختصر وقت ہے۔ اللہ رب العزت، ہم اگر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے کہنے پر بھی عمل کریں۔ یقین جانے اگر ہم ان کے کہنے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، دوسروں نے جو قرآن پڑھا ہے غلط انداز میں پڑھا ہے، اگر ہم لوگ قرآن پڑھ کے ان کو بتائیں کہ بھئی جہاد کس کے ساتھ ہے، ہمارا جہاد نافرمانوں کے ساتھ ہے، لیکن ایک جنگ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیج رہے تھے نا تو مولا علی نے فرمایا حضور کیسے جنگ کرنی ہے؟ فرمایا پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ جب اسلام کی دعوت تم نے دی اور اگر ایک بھی مسلمان ہو گیا تو ان تمام لوگوں کو مارنے سے بہتر ہے کہ ایک بندہ اسلام لے آئے۔ کتنے کلو سونا جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے سے افضل ہے کہ کوئی ایک بندہ ایمان کی دولت سے بہرور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے سچی محبت، پریکٹیکل محبت جو ہے وہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا جی، ابھی